اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ گزشتہ درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ولادت کے بعد چند امور جو ہیں مستحب ہیں۔ سب سے پہلا امر جو مستحب ہے وہ نومولود بچے کو ولادت کے بعد دھونا، پاک کرنا، اگر اس کے لیے مضر نہ ہو تو یہ مستحب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ جو ہے وہ اسے آب فرات اور تربت امام حسین علیہ السلام سے گھٹی دینا، اور اسی طرح باقی چیزوں کو بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو آج سب سے پہلے جو چیز ہم بیان کریں گے وہ بچے کو دودھ پلانا۔ دیکھیں، بچے کے لیے ماں کا دودھ کیا اہمیت رکھتا ہے اور کب تک بچے کو فیڈ کی جا سکتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچے کے لیے ماں کا دودھ زیادہ مناسب ہے۔ اور ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ ضرور دلاؤں گا، میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں اسلامک لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، لہٰذا میں میڈیکل کے اعتبار سے یہ چیزیں بیان آپ کے سامنے نہیں کر رہا۔ بچے کے لیے ماں کا دودھ سب سے زیادہ مناسب ہے، اور یہاں تک روایات میں ہے کہ بچے کے لیے اس کی ماں کا دودھ سے بابرکت کوئی اور دودھ یا کوئی اور غذا نہیں ہے۔ یقیناً ان روایات میں یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ ماں کا دودھ بابرکت ہے، یقیناً اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی گروتھ کے لیے، بچے کی صحت کے لیے ماں کا دودھ بہت زیادہ مفید ہے، بابرکت ہے۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ کب تک بچے کو فیڈنگ کی جا سکتی ہے، کب تک بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، تو 21 ماہ تک جو ہے وہ بچے کو دودھ پلانا چاہیے۔ اور اگر والدین یعنی ہسبینڈ اور وائف دونوں اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ ہم 21 ماہ سے کم پہ ہی پہلے ہی جو ہے وہ دودھ چھڑوا دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو ہے وہ 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا مناسب نہیں ہے، یعنی کم از کم جو ہے وہ 21 ماہ دودھ پلانا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 2 سال جو ہے وہ 2 سال سے زیادہ دودھ جو ہے وہ نہیں پلانا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کا پہلا حق کس کے پاس ہے؟ تو واضح ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بچے کی ماں کا زیادہ حق ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ بچے کی جو اپنی ماں ہے وہ اسے دودھ پلائے۔ لہذا والد کے لیے، باپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور عورت کو دودھ پلانے کے لیے رکھے۔ ہاں، اگر والدہ جو ہے، جو ماں ہے، وہ دودھ پلانے کی اجرت مانگے اور کوئی خاتون شوہر کے پاس اویلیبل ہو جو اجرت کے بغیر دودھ پلانے کے لیے تیار ہو، یا اس سے کم اجرت پر دودھ پلانے کے لیے تیار ہو، تو پھر جو ہے وہ والد کو حق ہے کہ وہ کسی اور خاتون کو دودھ پلانے کی اجازت دے یا کسی اور خاتون کو دودھ پلانے کے لیے معین کرے۔ اس کے بعد جو ہے سوال یہ ہے کہ کیا بچے کو دودھ پلانا ماں پر واجب ہے، ضروری ہے
کہ ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلائے، یا میں اس سوال کو یوں کر دیتا ہوں کہ کب ماں پر بچے کو دودھ پلانا واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بچے کی صحت و سلامتی موقوف ہے، منحصر ہے ماں کے دودھ پر اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس صورت میں ماں کو دودھ پلانا واجب ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچے کی صحت و سلامتی ماں کے دودھ پر منحصر نہیں ہے، موقوف نہیں ہے، کوئی اور دودھ پلایا جا سکتا ہے یا کوئی اور غذا کھلائی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ ماں پر واجب نہیں ہے کہ وہ دودھ پلائے، حتیٰ کہ اسے اجرت بھی دی جا رہی ہو تب بھی اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ دودھ پلائے۔ اگرچہ ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں کہ جو ہے وہ والدہ کا دودھ گروتھ کے لیے زیادہ بابرکت اور مناسب ہے، اور والدہ کو چاہیے، ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے، کیا ماں بچے کو دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے؟ اور ساتھ ہی دوسرا سوال یہ ہے کہ اجرت کون دے گا، یعنی اجرت کس کے مال سے ادا کی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یس، ماں جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اجرت لے سکتی ہے۔ یہ جو دودھ پلانا ہے یہ ایک عمل ہے، اور ہر عمل جس کی مارکیٹ میں ایک ویلیو ہوتی ہے اس کے اوپر اجرت لی جا سکتی ہے، لہذا ماں دودھ پلانے کی اجرت جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اجرت کون ادا کرے گا یا کس کے مال سے ادا کی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر یہ جو نومولود ہے، یہ جو بچہ ہے، اس کا اگر مال موجود ہے، فرض کریں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہے، یا اس کے دادا نے اس کے لیے کچھ اموال وقف کر رکھے تھے، یا اس کے نانا نے اس کے لیے کچھ اموال وقف کر رکھے تھے، یا اور کوئی کسی شخصیت نے اس بچے کے لیے اموال وقف کر رکھے تھے، تو اگر بچے کا اپنا مال موجود ہے تو اس مال سے ماں کو جو ہے وہ اجرت دی جائے گی۔ اور اگر بچے کا کوئی مال موجود نہیں ہے تو پھر والد اگر خوشحال ہے تو والد اپنے مال سے والدہ کو، ماں کو دودھ پلانے کی اجرت دے گا۔ اگر والد تنگ دست ہے یا والد کے پاس گنجائش نہیں ہے، والد خوشحال نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ دادا کا اگر مال موجود ہے، دادا کے اگر اموال موجود ہیں، تو پھر دادا کے مال سے والدہ کو، ماں کو دودھ پلانے کی اجرت دی جائے گی۔ اور اگر جو ہے وہ دادا وفات پا چکا ہے یا دادے کے پاس بھی اموال نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ والدہ خود مفت میں دودھ پلائے یا خود کسی اور خاتون کو ہائر کرے کہ وہ جو ہے وہ دودھ پلائے، اور والدہ پھر اپنے اموال سے ان کو اجرت دے گی۔ تو یہ آج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا کہ بچے کے لیے ماں کا دودھ سب سے بابرکت ہے، اور ماں زیادہ حقدار ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلائے، اور دودھ پلانے کی اجرت بھی لے سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو حق حاصل ہے وہ نگہداشت کرنا، دیکھ بھال کرنا، پرورش کرنا، یہ بچے کی پرورش کرنا، یہ کس کو حق حاصل ہے؟ ماں کو حاصل ہے، باپ کو حاصل ہے، یا دونوں کو حاصل ہے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے 3 اصطلاحیں، 3 ٹرمیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ان تینوں کو جدا کرنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے رعایت، اور ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تعلیم، اور ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تربیت۔ رعایت کے میننگ یہ ہیں کہ کیئر کرنا، دیکھ بھال کرنا،
اور ہر وہ چیز کہ حیات انسانی جن وسائل کے اوپر موقوف ہے وہ مہیا کرنا، مثلا غذا کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، اور اسی طرح رہائش کی ضرورت ہے، ان کو مہیا کرنا اور بچے کی دیکھ بھال کرنا، بچے کی کیئر کرنا، اس کو جو ہے وہ رعایت کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اسے کیئر کرنا، پرورش کرنا، نگہداشت کرنا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری اصطلاح ہے وہ ہے تعلیم۔ تعلیم کے کیا میننگ ہیں؟ تعلیم کے میننگ یہ ہیں نقل المعلومات من انسان الی انسان آخر، کہ ایک انسان سے معلومات کو نقل کرنا دوسرے انسان کی طرف، اسے کہتے ہیں تعلیم دینا۔ یعنی ایک استاد ہے، ایک ٹیچر ہے، ایک پروفیسر ہے، اس ایسی شخصیت کے پاس ایک معلومات کا ذخیرہ ہے، وہ ان معلومات کو منتقل کرتا ہے اپنے شاگردوں کی طرف، تو اس کو کہا جاتا ہے تعلیم دینا۔ یعنی استاد کے پاس معلومات کا ذخیرہ تھا، انہوں نے ان معلومات کو منتقل کیا ہے اپنے شاگردوں کی طرف، تو اسے کہا جاتا ہے تعلیم دینا، اور یہ دوسری اصطلاح ہے۔ تیسری اصطلاح جو ہے وہ تربیت ہے۔ تربیت کے کیا میننگ ہیں؟ تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ احیاء الطاقات، کہ انسان کے اندر، بچے کے اندر جو استعداد ہے، جو صلاحیات ہیں، ان کو ڈیولپ کرنا، اچھی عادات کو ڈیولپ کرنا، اچھی صفات کو ڈیولپ کرنا، اور اچھی عادات کو ڈیولپ کرنا، صفات حسنہ کو ڈیولپ کرنا، اس کو کہا جاتا ہے تربیت۔ تو آج جو ہے وہ ہماری بات ہے کہ نگہداشت، کیئر کرنا، پرورش کرنا، یہ کس کا حق ہے؟ کیا یہ باپ کا حق ہے یا یہ ماں کا حق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچے کی نگہداشت کا حق 2 سال تک ماں اور باپ کے درمیان مشترک ہے۔ یعنی ماں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بچے کی کیئر کرے، بچے کی دیکھ بھال کرے، بچے کی پرورش کرے، اور اسی طرح والد کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچے کی دیکھ بھال کرے اور بچے کی پرورش کرے۔ لہذا والد کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ 2 سال سے پہلے بچے کو ماں سے جدا کرے۔ لہذا 2 سال تک جو ہے یہ حق ماں اور باپ کے درمیان برابر ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ حق والد کے ساتھ جو ہے وہ مختص ہے۔ لیکن ایک نقطے کی طرف توجہ دلواتا جاؤں، اگر جو ہے وہ 2 سال کے بعد بھی بچے کو ماں سے جدا کرنا بچے کے لیے نقصان دہ ہو، بچے کے لیے مضر ہو، کوئی اور بہترین پرورش نہیں کرے گا، بچے کی دیکھ بھال کوئی اور نہیں کرے گا صحیح طور پر، اور اچھی کیئر نہیں ہوگی، اور بچے کو ماں سے جدا کرنا مضر ہوگا، تو تب بھی 2 سال کے بعد بھی بچے کو ماں سے جدا کرنا مناسب نہیں ہے اور صحیح نہیں ہوگا۔ البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ بچے کو 7 سال تک ماں سے جو ہے وہ جدا نہ کیا جائے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ اور وائف کے درمیان کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے اور اس ناچاکی کی بنیاد پہ دونوں کے درمیان ڈیورس ہو جاتی ہے، تو کیا اس صورت میں پھر تربیت کرنا، پھر جو ہے وہ نگہداشت کرنا یا بچے کی دیکھ بھال کرنا کس کا حق ہے؟ کیا اس صورت میں ماں اپنا حق جو ہے وہ ڈیورس ہونے کی صورت میں کیا باپ کو حق حاصل ہے یا ماں کو حق حاصل ہے، یا ڈیورس ہونے کے بعد ماں کا یہ حق ختم ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر 2 سال مکمل ہونے سے پہلے ہسبینڈ اور وائف کے درمیان اگر ڈیورس ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اگر ماں جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ شادی نہیں کرتی تو یہ ماں کا حق
باقی رہتا ہے ہسبینڈ اور وائف کو مینج کرنا چاہیے کہ 2 سال تک جو ہے وہ بچے کو ماں سے جدا نہ کرے، اور بچے کا جو ہے وہ ماں کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کرے۔ لیکن اگر جو ہے وہ ڈیورس ہونے کے بعد ماں کسی اور شخص سے آگے شادی کر لیتی ہے تو اس صورت میں جو ہے پھر ماں کو حق حاصل نہیں ہے، لہذا اس صورت میں جو ہے وہ بچہ اپنے والد کے سپرد کر دیا جائے گا اور والد کو پھر جو ہے وہ نگہداشت کا حق حاصل ہے۔ اس کے بعد جو ہے سوال یہ ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر جو ہے وہ نگہداشت کا حق یا پرورش کا حق کس کو حاصل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ماں زیادہ حقدار ہے کہ وہ اپنے بچے کی پرورش کرے۔ دادا دادی اور ددیال کی نسبت ماں زیادہ حقدار ہے کہ اگر بچے کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو جو ہے ماں زیادہ حقدار ہے کہ وہ اپنے بچے کی پرورش کرے۔ اور اگر جو ہے وہ والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر بچے کی پرورش کرنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر جو ہے وہ بچے کی پرورش کرنے کا حق والد کو حاصل ہے، نانا نانی یا کسی اور کو ننیال میں حق نہیں ہے۔ والد کا جو ہے والد کے اوپر حق ہے کہ والد جو ہے وہ اپنے بچے کی پرورش کرے۔ اور آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا ماں اپنے بچے کی پرورش کرنے کی اجرت لے سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچے کی دیکھ بھال کرنا، بچے کی کیئر کرنا، بچے کی پرورش کرنا یہ ایک بہترین عمل ہے، اور اس عمل کی مارکیٹ میں ویلیو ہے، اور ہر وہ عمل کہ جس کی مارکیٹ میں ویلیو ہو اس کے اوپر جو ہے وہ اجرت لی جا سکتی ہے، لہذا ماں جو ہے وہ اجرت لے سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں اجرت کے بغیر جو ہے وہ اپنے بچے کی پرورش کرے اور جو ہے وہ نیکی کرتے ہوئے اپنی اولاد کے ساتھ بغیر اجرت کے جو ہے وہ پرورش کرے۔ ہاں، ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی پرورش دیکھ بھال کر سکتی ہے، لیکن اگر اس بچے کے کچھ اموال ہیں تو ان میں ماں جو ہے وہ تصرف نہیں کر سکتی۔ یا فرض کریں کسی نے اس بچے کو کوئی گفٹ دی ہے، کوئی زمین گفٹ ہے، کوئی بینک بیلنس ہے یا کوئی اور گفٹ دیے ہیں، تو ان گفٹوں میں جو ہے وہ ماں جو ہے وہ تصرف نہیں کر سکتی۔ تو آج کا جو ہے وہ ہمارا جو درس تھا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ جو ہے وہ دودھ پلانا، فیڈ کرنا جو ہے اس کے احکام کو ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے نگہداشت کرنا، بچے کی پرورش کرنا، اس کے احکام کو آپ کے سامنے ذکر کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم اور مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔